بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الرس کون تھے؟ ان تباہ و برباد ہونے والے قوموں میں سے ایک قوم اصحاب الرس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبیرا۔ اور قوم عاد اور قوم ثمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سے جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سب جانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیے، اور نہ مانے پر سب کو تہس نہس کر دیا۔ اور سورہ قاف میں فرمایا، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس، ان قوم سے پہلے نوح، اصحاب الرس، عاد، ثمود، فرعون اور لوط کے بھائیوں اصحاب الایکہ اور قوم تبع جھٹلایا دیا۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ آیات مذکورہ بالا پوری طرح دلالت کر رہی ہیں کہ وہ قومیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مفسر ابن جریر کے نظر آئے کا رد ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب الرس اصحاب الخدود ہی ہے، جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے، کیونکہ محمد بن اسحاق اور دیگر اہل علم کے ایک جماعت کے نزدیک اصحاب الاخدود کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور یہ بات بھی محل نظر ہے۔ مفسر ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اصحاب الرس و شمود کی بستیوں میں سے ایک بستی والی ہے، اور حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس اپنے علاقے میں آباد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ ان کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو ہٹایا اور ان کو قتل کر دیا، تو عاد ابن عوس ابن ارم بن سام بن نوح اور ان کے اولاد ہو مقام احقاف میں آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اصحاب الرس کو تباہ و برباد کر دیا۔ احقاف میں آنے والے لوگوں یمن کی طرف آئے اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور جبرون بن سعد بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح دمشق میں آیا۔ اس نے یہاں جبرون نامی ایک شہر آباد کیا، اور یہی ستونوں والے ارم ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے۔ دمشق میں پتھر کے اونچے ستونوں جیسے ستون دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود بن عبداللہ بن رباح بن خالد الحلود بن عاد کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی عاد کی اس اولاد کی طرف جو احقاف میں آباد تھے، تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس عاد کے زمانے سے کافی پہلے کے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آذربائیجان میں ایک کنویں کا نام ہے۔ اسی طرح اکرمہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک کنواں ہے جہاں انہوں نے اپنے نبی کو دفن کیا تھا۔ دور اکرمہ سے ایک روایت ہے، یہ بھی اصحاب الرس مقام فلج میں آباد تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں قتادہ فرماتے ہیں کہ اصحاب یمامہ کی بستیوں میں سے ایک بستی تھے۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے مطابق اگر اصحاب الرس مراد وہی لوگ ہیں جن کا واقعہ سورہ یاسین میں ذکر ہوا ہے، تو مکمل تباہ کر دیے گئے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِنَّا هُمْ حَامِدُونَ۔ وہ صرف ایک چنگاڑی تھے جس سے وہ سب تباہ ہو گئے۔ ان کا قصہ بعد میں آ رہا ہے، قصص الانبیاء محمد، اور اگر وہ اصحاب الرس کے علاوہ جیسے کہ ظاہر بھی یہی ہے تو وہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال ہر صورت ابن جریر کی مذکورہ بات اس تفصیل کے منافی اور مخالف ہے۔
ابو بکر محمد بن احسن العقاش نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جو ان کے اور ان کی زمینوں کی سیرابی کے لیے کافی تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو عدل و انصاف کرتا تھا اور اچھے کردار و سیرت کا حاصل تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو وہ لوگ اس پر بہت روئے اور بہت